الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين سبحان اللہ والصلاة والسلام على سيد المرسلين على سيد المرسلين وسيد العالمين سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته وأمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أن اشكر لي ولوالديك صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله گفت مقصود حرف کن فکان گفت مقصود حرف کن فکان زیر پائے امہات آیت جنان مدت ہوئی میری ماں نہیں سوئی تابش ایک بار میں نے کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے میرے مختوم و محتشم سراپا مہر و محبت جناب قبلہ حضرت مولانا امام بخش صاحب، مہمانان گرامی، میزبانان محترم،
آج ہم یہاں کاظمی چوک میں اللہ کے اس خوبصورت گھر میں حاضر ہیں۔ میری ڈیوٹی ہے کہ میں آپ کی خدمت میں اپنے رب کا اور اس کے رسول کا پیغام پیش کروں، کیونکہ مالی دا کم پانی دینا بھر بھر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا اور لاوے یا نہ لاوے۔ میرے اور آپ کے پیارے رسول نے آخری حج کرتے ہوئے اپنی اونٹنی پر سوار ہو کے روتے ہوئے اپنے 1,24,000 سے زیادہ صحابہ کے مجمع میں، یہ واحد جگہ تھی جہاں اتنا کثرت سے صحابہ جمع تھے، یہ مقام عرفات تھا، اور حضور کے دنیا سے سفر کرنے کے ارادے تھے۔ جب سرکار دو عالم نے صحابہ سے یہ کہا کہ جو پوچھنا ہے پوچھ لو، پھر پتہ نہیں ملاقات ہو کہ نہ ہو، یہ مبہم جدائی کا اعلان تھا۔ ہر صحابی حیران تھا، صدیق زیادہ پریشان تھا۔ جب سرکار نے فرمایا پتہ نہیں پھر ملے نہ ملے، مجھ سے پوچھ لو، سیکھنا ہے تو سیکھ لو، یہ جب آپ نے کہا تو کئی تھے جو ایڑیاں رگڑ رہے تھے، تڑپ سمجھدار تھے، اشارہ سمجھ گئے کہ اجفال فراق دسیں دی ہے، مت یار کنو نکھڑیں دی ہے۔ صحابہ کرام تڑپتے تھے، ترستے تھے، کچھ گر کے ایڑیاں رگڑتے تھے کہ اروار دا واسی پار نہ من، نہ رہسی او چس میں مرویس، وط پتن تے میں کھڑی رت روساں، میڈا چین نہ کھس میں مرویس، سٹاں گاں پردیس دیاں پار نہ من، میں مرویساں، دیکھی راہیں سن گن سے تیں ونجنے بس میں مرویساں۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ ہر آنکھ اشک بار، ہر آنکھ میں آنسو، ہر کوئی بازو لپیٹ کے روتا ہے، کوئی باہیں سر پہ رکھ کے روتا ہے، درد تو سب کو ہوتا ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا یوں تو پہلے بھی ہوئے اس سے کئی بار جدا، یوں تو پہلے بھی ہوئے اس سے کئی بار جدا، لیکن اب کے آتے ہیں کچھ آثار جدا۔ یہ جدائی کی گھڑی ہے یا جھڑی ساون کی، یہ جدائی کی گھڑی ہے یا جھڑی ساون کی، میں جدا گریا کنا ابر جدا یار جدا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ یہ جدائی کی گھڑی ہے یا جھڑی ساون کی، یہ کیا ہے؟ یہ محبوب کی جدائی کا وقت ہے یا بادل برس رہا ہے؟ یہ جدائی کی گھڑی ہے یا جھڑی ساون کی، میں جدا گریا کنا ابر جدا یار جدا۔
کون سا وقت ہے میں بھی پیا روندا جھوڑ بھی روندا ہے یار بھی روندا ہے. حضور نے روتے روتے پھر فرمایا ایک بات بتاؤ. ہاں فرمایا کہ جتنے کھڑے ہو میرا پیغام ان کو پہنچا دینا جو نہیں ہے. اور فرمایا تم مجھ سے سن رہے ہو دنیا تم سے سنے گی. تم مجھ سے سن رہے ہو آنے والے تم سے سنیں گے پھر ان سے بعد آنے والے ان سے سنیں گے. میں رہوں نہ رہوں میری باتیں تم سنتے رہو گے. آج 15ویں صدی آ گئی یار کی بات کتنی پکی تھی. کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے ہر کوئی اس کی باتیں کوئی سن رہا ہے کوئی سنا رہا ہے. اسی لیے میاں جی کھڑی والے کہتے تھے ککھ سواد نہ مشری اندر. یہ اتفاقاً مشری سامنے ہے اس کو مشری ہے. ککھ سواد حالانکہ اس میں سواد ہے لیکن یار بول پوے تے دا کیڑا سواد. ککھ سواد نہ مشری اندر کھنڈاں بھی چکھ ڈٹھیاں. ککھ سواد نہ مشری اندر. میں معافی چاہتا ہوں آپ مصری کہتے ہیں کشمیری مشری کہتے ہیں تو جنہاں دی بولیے پھر ظاہر ہے انجی بولنی. ککھ سواد نہ مشری اندر کھنڈاں بھی چکھ ڈٹھیاں انہا ساریاں شیواں نالوں گلاں سجن دیاں مٹھی. کھنڈ بھی مٹھائی ہے مشری بھی مٹھائی ہے لیکن جب بات یار کی بات کی آئی ہے ہیچ ساری خدائی ہے رب نے وکھری ذات بنائی ہے. اب آپ کی بولی حضرت خواجہ غلام فرید. یہ ایک تماشا ہے ایک بندہ کشمیر کا ہے وہ بھی بولا. ایک بندہ ہمارے وسیب کا ہے وہ بھی بولا. زبان یا لینگویج یا لہجہ الگ ہے پیغام دونوں کا ایک ہے. لگتا ہے یہ قبیلہ نیک ہے اس لیے کہ کچھ لوگ ایک ہو کے بھی ایک. قرآن مجید نے خود کہا تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتا. فرمایا کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو مل مل کے ایک دوسرے کو پسلیاں تروڑیں گے. ہیں نو تو ایک تے وچوں وچوں چھک. اوپر سے یہ جو نیک ایک ہوتے ہیں اندر سے چھریاں چھپا کے. تو سیدھا سونا زرداری تے نواز شریف دا کوئی جوڑ بڑھندا ہے مولوی فضل الرحمان دا انہاں دا کوئی جوڑ بڑھندا ہے. ایک کتے دا ویر پھر بھی ہو گئی ہے خیر. اوپر سے یہ مل رہے ہیں اندر سے مجبوری لوگوں کو ایک کرتی ہے ورنہ ایک ہوتے نہیں ہیں. لیکن کچھ وہ ہیں جو اوپر سے ایک مشرق میں دوسرا مغرب میں اندر سے ایک ہیں. اصل میں یہ بندے اللہ کے نیک ہیں. میاں کھڑی والے نے جب کہا نا ککھ سواد نہ مشری اندر کھنڈاں بھی چکھ ڈٹھیاں انہا ساریاں شیواں نالوں گلاں سجن دیاں مٹھیاں. ہن خواجہ غلام فرید بالکل ٹھیٹ
شرح کی وہ کہتے ہیں سب مصری ہون مصری سب مصری کھنڈ نبات بھولیوں اور ایدہ ترجمہ کرن دی تے لوڑ نہیں یہ توانو ہی ترجمہ کر کے ایدہ سنانا ہے تو پھر بندہ ہی دے آوے ہی نہیں سب مصری کھنڈ نبات بھولیوں میں کوثر آب حیات بھولیوں ساڑھا خواجہ تھوڑا جاگے نکل گیا ویسے بھی جتھے بھی جانا دن سرہ کی مٹھی بڑی سب مصری کھنڈ نبات بھولیوں میں کوثر آب حیات بھولیوں اعجاز مسیح دی بات بھولیوں اعجاز مسیح دی بات بھولیوں میں کوثر آب حیات بھولیوں کیوں سن شوخ سخن راولڑے دے سن شوخ سخن راولڑے دے نکھے پینڈے مارو تھلڑے دے نیتے پیش فراق پنلڑے دے محبوب نے آخری حج میں بولا مجھ سے سنو تم سن رہے ہو مجھ سے آنے والے سنیں گے تم سے اور پھر حضور نے فرمایا ان سے ان کے بعد آنے والے سنیں گے میں رہوں نہ رہوں میری بات رہے جب تک یہ کائنات رہے گی ہر گلی کوچے میں میری بات پھر حضور نے فرمایا آنے والوں یہ تو بتاؤ کیا میں نے وہ پیغام جو لگایا رب نے میرے نام کیا میں نے تمہیں پہنچایا کہ نہیں پہنچایا صحابہ رو رو کے کہیں لجپالا پہنچایا 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 سرکار نے رو کے سر اوپر اٹھایا کہا اللہم شہد تک لے اساں تا توڑ نبھا چھوڑی جیڑا کم تو ساڑے ذمے لایا او پچھلے نبیاں ہزار سال لایا تے 80 بندہ نیڑے آیا اساں 23 سال دے وچ تیری کائنات دے چپے چپے تے تیرا پیغام پہنچایا سمجھ نہیں آیا ورنہ کتھا مکہ مدینہ تے کتھا تھوڑا لیا شریف یہاں پیغام پہنچا کہ نہیں جس ملک میں جاؤ گے میرے نبی کے پیغام کے پھریرے لہراتے پاؤ گے ذات رسول کی مکے میں رہی لیکن صدا کہاں کہاں گئی پیغام کہاں کہاں گیا یہی تو حضور نے رب کو کہا لے تو نے مان سے کہا تھا والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا تو نے ہم پہ مان کیا ہم نے تیرا مان توڑا نہیں ہم نے کائنات کا کلیجہ چیر کے تیرا پیغام پہنچایا ہے اس لیے مولا گواہ رہنا جو کام تو نے میرے ذمہ لگایا میں نے گھر گھر پہنچایا میں نے در در پہنچایا میں نے ہر کان تک پہنچایا سارے جہان سبحان اللہ سارے جہان تک
پہنچایا۔ جب سرکار نے یہ فرمایا تو وہ پیغام کتنا وسیع تھا۔ بے شک سبحان اللہ۔ حضور کا پیغام یک سمت نہ تھا، حضور کا پیغام انسان کی پیدائش سے لے کر موت تک، موت سے لے کر حشر تک زندگی کا کون سا گوشہ ہے جو میرے نبی نے ہم تک پیغام پہنچایا نہیں، بلکہ پریکٹیکل کر کے ہمیں دکھایا نہیں۔ واہ واہ، یہ واحد ہستی ہے، یاد رکھو یہ واحد ہستی ہے جس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے والے، جنہیں حدیث کا راوی کہتے ہیں، ان کی تعداد بنتی ہے 5 لاکھ۔ سبحان اللہ۔ کتنے؟ 5 لاکھ۔ اور 5 لاکھ آدمی کی زندگی جنہوں نے حضور کی باتیں ہم تک پہنچائی وہ ہیں 5 لاکھ، اور 5 لاکھ جو حضور کی باتیں سنانے والے، وہ ہم نہیں، علماء وغیرہ نہیں ہیں، وہ راوی حدیث کے۔ 5 لاکھ جو حضور کی حدیثیں ہم تک پہنچانے والے، بعد میں آنے والوں نے پھر ان 5 لاکھ کی زندگی کو محفوظ کیا کتابوں میں، کب سے کب تک؟ ماں کی گود سے لے کر لبے گور تک۔ ایک رسول کی زندگی کی خاطر 5 لاکھ آدمی کی زندگی کا پل پل، پیدا کہاں ہوئے، بچپن کیسے گزرا، لڑکپن کہاں گزرا، پڑھا کہاں، ملے کس سے، پڑھا کس سے، ہنستے کیسے تھے، روتے کیسے تھے، لوگوں کو ہاتھ کیسے ملاتے تھے، ان کا اخلاق کیا تھا، زندگی میں کبھی جھوٹ تو نہیں بولا، واہ 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 واہ، حافظہ کیسا تھا، جوانی میں حافظہ کیسا تھا، بڑھاپے میں حافظہ کیسا تھا، زبان کیسی تھی، ایک ایک سیکنڈ 5 لاکھ آدمی کا اٹھا کر احاطہ تحریر میں بند کر کے پاک رسول کے عاشقوں نے کہا ہے کوئی کائنات میں ایسا تو دکھا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جیسے میلاد النبی۔ یہ عجیب بات ہے، ایک زندگی دے واسطے 5 لاکھ زندگیاں، ان وعدے نے ایک دے کیتے ایک دے سانگے، ایک دے کیتے ایک دے سانگے، سب دی جتی جوڑ تاں تو ایک تھی میں، سوڑے ایک یار دی خاطر سارے گوٹھ دے گابے چارن۔ ایک محبوب کے لیے ایک جرمنی کا مفکر تھا، نام تھا ڈاکٹر اسپرنگر، وہ کہتا ہے حیرت ہے یہ کتنی جنونی دیوانی قوم ہے، ان کو نبی سے عشق سے بھی کچھ آگے شے ہے، ایک نبی کی زندگی کو کھڑا رکھنے کے لیے انہوں نے 5 لاکھ زندگیاں کھنگال ڈالی۔ میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ایک نبی کی زندگی، پوری زندگی کسی کتاب میں لائے، کوئی یہودی، کوئی عیسائی، کوئی بدھسٹ، کوئی مذہب والا، جس طرح میرے نبی کی زندگی ہے کہ یہ نبی ہنسا کہاں، مسکرایا کہاں،
اس نے انگلی اٹھائی تو اشارہ کیسے کیا؟ اس کے ابرو ہلے تو ہلے کیسے؟ یہ ہونٹوں والے پھول کھلے تو کھلے کیسے؟ یہاں تک کہ اس رسول کی داڑھی میں ٹوٹل سفید بال کتنے؟ 17 یا 18 بال. ہون تجھے میں نو دسو کتھے داڑھی دے بال بھی کیوں گڑ سکتا ہے؟ سر دے بال پر واہ مدنی لال، یہ ہے تیرا کمال، کتنا تھا تیرے عاشقوں کو تیرا خیال. ایک صحابی آئے، اونٹنی پہ چڑھے، اونٹنی کو چکر لگوایا، پھر سیدھا فرمایا. کسی نے کہا سمجھ نہیں آیا یہ کون سا راؤنڈ اباؤٹ تھا جو اپنے اونٹنی کو چکر لگوایا؟ کہا یہی جگہ تھی محبوب آیا تھا، انہوں نے اونٹنی کو ایسے ہی چکر لگوایا. مطلب تو مجھے بھی پتا نہیں، پر میں نے کہا کسے یار دا چکر بھول نہ جا. صحابی آیا، اپنی سواری پہ آیا اور ایک جگہ پہ اس نے سر نیچے جھکایا. کسی نے کہا سرکار سمجھ نہیں آیا، اتنے نہ کوئی درخت ہے نہ ٹہنی ہے تے تسی سر کیوں نیوایا؟ انہیں آکھیا کچھ یاد آیا. کیا یاد آیا؟ کہا یہاں ایک درخت تھا، پیڑ تھا، اتھا ایک وانہا. درخت کی ٹہنی تھی، ٹہنی نیچے لٹکی تھی. حضور یہاں سے گزرے تھے، اسے ٹہنی سے بچنے کے لیے آپ نے سر جھکایا. دوسرے نے کہا ہون تے ٹہنی ٹنگلی ہے نہیں، تُسا کیوں جھکایا؟ انہاں آکھا یار جھکایا. ہون وجہ ہے یا نہیں؟ آج کل لوگ وجہ تے پہ مردے نے، اے جلے ٹی وی تے یوٹیوب تے باندر ادھے اتے پہ لڑدے نے. جی لاجک سے بات کرو، اے لاجک دے آپ پترا اتھے کیڑی لاجک ہے، اتھے کیڑا فلسفہ، نہ ٹنگلی نہ ٹہنی نہ ٹہنا نہ بہنا نہ ڈھینا. اسائیں دے وچوں کی لینا؟ اساں یار دی ویکھی ادائے، توں پوچھدا ہے کیا ہے؟ واہ ویسوں تے یاد کریں دے ویسوں، تیجا گال ہی خواب خیال وانگوں. ہمیں یار کی ادا پہ مرنا ہے. ہائے ہائے یار نے جو کیا ہم وہ کریں گے. ہمیں نہیں پتا فلسفہ کیا ہے، ہمیں نہیں پتا علت کیا ہے، سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے، ہمیں اس سے کوئی نہیں پتا. عاشق کا کام یہ ہے کہ وہ حضرت مولانا محمد یار فریدی نے کہا تھا آکھاں میں کیا ہی جگ دے وچ کیرہا کیرہا لگ دے میٹھا، حسن ازل کرناز ول وچ ہر ہر ادا لگ دے میٹھا. یوسف میٹھا یعقوب دا، عاشق سچے ایوب دا، مجنو کو لیلہ خوب دا، کالا کتا لگ دے میٹھا. از عرض تا فوق السما، از عرش تا تحت السرا، دل بردے سارے ملک دا ایک ایک ذرا لگ دے میٹھا. تو اپنیاں کتابڑیاں چاہ، تو مناظرے فرما، جس طرح حضرت قبلہ نے فرمایا زواد ضربا یضرب چھڑ بلن، دے وہ عشق دا باب پڑھا سانو. زواد ضربا یضرب چھڑ بلن، دے وہ عشق دا باب پڑھا سانو. شرع جامیہ دے دیا ذوق نہیں، کوئی عشق دا جام پلا سانو. الکلمۃ لفظ میں بحث لفظی، حرف مانوی دے وہ سمجھا سانو. فتح
محمدہ چھڑ درس سارے کوئی یار دی گل سنا سن نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری اللہ اکبر مجھے چودھری جمیل صاحب نے کہا سکالروں والی تقریر کرنی ہے انہوں نے باقاعدہ عنوان مجھے دیا اتھے آ کے میں پھنس گیا حضرت صاحب آکھیا نہیں عاشق والی کرنی ہن آ گئی جان شکنجے اندر جی میں ویلنے دے وچ گنا رو نو آکھو ہن رو محمد اج روے تے بننا ایک گنے والی چکلی تے ویکھیے نا تسی کدے گنا پھسا کے تے ادو اٹھ نہیں ٹریکٹر لا کے تے پھر آکھو رو نو ہن رہو تے رو آکھنے ذرا کرم فرماؤ ٹریکٹر رکواؤ ہن چودھری جی تسی دسو تواڈی مننا کہ انہاں دی مننا یا میں آپے گنا بننا گل تے مینوں امام بخش صاحب دی ٹھیک لگی ہے کہ فتح محمد آ چھڑ درس سارے کوئی یار دی گل سنا سا ایک گل سی نا کک سواد نہ مشری اندر کھنڈاوی چک بٹھیاں انہا ساریاں شیواں نالوں گلنا سجن دیاں مٹھیاں دنیا حیران ہے کہ یہ کیسا عرش کا مہمان ہے یہ کتنا عظیم انسان ہے جس کی ایک زندگی کی ایک ایک حرکت کو محفوظ رکھنے کے لیے ان دیوانوں نے پورا علم ایجاد کیا اس علم کا نام ہے علم اسماء الرجال علم اسماء الرجال آپ حیران ہوں گے دنیا نے بڑے علم بنائے ایجاد کیے لیکن آج بھی مشرق و مغرب دنگ ہے انگلیاں دانتوں میں دھرے ہوئے ہیں کہ ایک بندے کی باتوں کی خاطر تاکہ اس کی بات ہمیشہ کھری رہے ہر فرد کی جبیں اسی کے در پہ دھری رہے ایک بندہ ایک انسان ایک نبی کی صرف باتوں کو کھرا خالص رکھنے کے لیے پورا علم ایجاد کیا تاکہ یار کی ستھری بات میں میل نہ آئے یار کی بات میں میل نہ آئے یار کی بات میں کوئی مکس نہ ہو جائے یار کی بات کھری رہے یہ ہستی صرف میرے نبی کی ہے میرے محبوب کی ہستی ہے جس ہستی کا ایک ایک پل وہ ہنسا تب بھی محفوظ وہ رویا تب بھی محفوظ اس نے انگلی کا اشارہ فرمایا تب بھی محفوظ اس نے کہا لگایا تب بھی محفوظ وہ ہنسا تب محفوظ وہ مسکرایا تب محفوظ وہ مرک پڑا تب محفوظ جس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ثانیہ پوری لائف محفوظ ہے کیوں محفوظ ہے رب نے بولا اس لیے محفوظ ہے کہ انسان کی زندگی کے ہزاروں گوشے ہیں اور ہر گوشے کے لیے نور چاہیے تو اگر اس کو اس گوشے کے لیے نور ملے گا کہاں سے ملے گا فرمایا ڈھونڈے گا نور سامنے ہوں گے حضور واہ واہ سبحان اللہ مزے کی بات یہ ہے عالم کو اگر اپنے علم کے لیے نور چاہیے میرے حضور ہیں دکاندار تاجر کو تجارت کی روشنی چاہیے میرے حضور ہیں اگر کوئی باپ ہے اولاد کی تربیت کے لیے رہنمائی چاہیے میرے حضور ہیں اگر
کسی خامد کو خامد بننے کا سلیقہ چاہیے کہ خامد گھر میں بیوی سے کیسے نبھاتا ہے. اگر وہ روشنی کے کھاتے کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے، رب نے کہا میرے حضور ہے. اگر کوئی بیٹا ہے، فرمایا بیٹا کیسے بیٹا ہوتا ہے؟ فرمایا میرے حضور ہے. اگر کوئی یتیم ہے، کون سا زندگی کا کوئی بادشاہ ہے، کوئی سلطان ہے، کوئی حاکم ہے، کوئی قاضی ہے، کوئی معلم ہے، کوئی مدرس ہے، کون سا گوشہ ہے زندگی کا جو میرے محبوب نے کر کے دکھایا نہیں، جیڑی پگ ڈنڈی تیار نے پیر لایا نہیں. اسی لیے رب نے پورے بھروسے سے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جو بھی ہے، سلطان سے لے کر مزدور تک، تجھے جانا پڑے گا میرے حضور تک. یہ ایک با کمال زندگی ہے. اسی زندگی سے اپنی زندگی ڈھونڈو. اگر ڈھونڈنا چاہتے ہو کہ بیٹا باپ کا ادب کیسے کرتا ہے، باپ تو بعد میں آتا ہے، اصل اماں تو بعد میں آتی ہے. ابھی حضرت نے یا میرے عزیز نے جو پڑھا، وہ جو حلیمہ دائی ہے، یہ جو حلیمہ دائی ہے، اس کو بھوک کھینچ کے لائی ہے. یہ ثواب کے لیے نہیں آئی ہے. آپ تو ثواب کے لیے آئے ہیں، ہم تو ثواب کے لیے آئے ہیں. اس کو بھوک کھینچ کے لائی ہے. یہ ثواب کمانے نہیں آئی ہے. اور پھر یہ اماں نہیں، یہ دائی ہے. لیکن صدقے تیرے مدنی میرے، اکئی پھیرے رحمت کے ڈیرے. سونا عبداللہ دا چن میٹھا مدنی سجن، جیتھو لنگدا گیا رنگ لیندہ گیا. دارے تکبیر، دارے رسالت، دارے خلافت، دارے حیدری. میرے ان بھائیوں نے جن کا نام آپ نے سن لیا، انہوں نے آج کا پروگرام والدین کی عزت کے لیے بنایا. تو میں نے بھی اسی لیے اسی کو محبوب کی جو دائی تھی، اور حضور کی دائی ایک نہیں تھی، کیا کہنے، ایک وہ بھی تھی جس کا حضرت نے نام لیا سویبہ. اور حضور فرماتے ہیں آنا ابن العواتق. آتقا نام کی کئی بیبیاں تھیں. وہ جیڑی بھی جو بھی دائی آتی تھی، جب حلیمہ کے جلوے پاتی تھی، ریکویسٹ کر کے سرکار کو ایک قطرہ پلاتی تھی، وہ بھی اماں بن جائے. سبحان اللہ. اس لیے حضور فرماتے ہیں انا ابن العواتق. عواتق ہے آتقا کی جمع. آتقا ایک بی بی کا نام، لیکن حضور کی جو اس نام کی بیبیاں جنہوں نے میرے نبی کو دودھ کا قطرہ پلایا، وہ کئی تھیں. ظاہر ہے جو دودھ پلاتی گئی وہ شان پاتی گئی. اب نام بڑے بڑے سردار عرب کے، نہ ان کا نام کوئی جانے ہے، نہ ان کی بیبیوں کا نام کوئی جانے ہے. جو عربوں کے مالک، خربوں کے مالک، دنیا کے سلاطین، ان کا نہ نشان ہے نہ نام ہے. فنا سب کا انجام ہے، لیکن زندہ کن کن کا نام ہے. وہ جو حلیمہ دائی ہے، وہ روٹی کی تلاش میں آئی ہے، رب نے قسمت جگائی ہے.
اب حضور کو اس نے جب اپنے سینے سے لگایا، رب نے کس منزل پہ پہنچایا؟ صدیاں گزر گئیں، کون سا جلسہ، کون سی میٹنگ ہے جہاں حلیمہ کا ذکر نہیں آتا؟ حلیمہ کی قصیدے بن گئے، حلیمہ کے قصیدے بن گئے، نعت خوان پھرتے ہیں سارا جہان، تقدیتا ہو سے کیا کہتے ہیں، نیچم دیتا ہو سے نہیں بکری، ہاں جی حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے، اب یہ مدنی دا جھولا جھولے دیتا ہو سے، تقدیتا رہیے جمعے دیتا ہو سے، یہ قصیدے حلیمہ کے بن گئے۔ پتہ نہیں کیا عظیم وہ ہستی، کیسی تھی اس کی بستی، ایک بی بی تھی، یہ بھی حضور کی دائیوں میں آتی ہے، اس کا نام ہے ام برکت، ام ایمن، اور یہ پرانی یہ تھی پرانی، تھی بھی حضور کے ابے کی نکرانی، سرکار دو عالم کے بابا کی نشانی، نام تھا بی بی ام ایمن۔ ام ایمن حضور کی یعنی نسل در نسل خادمہ، نسل در نسل خادمہ۔ ایک دن محبوب نبوت کا تاج سر پہ، یعنی وہ دن نہیں رہے، اب دن بدل گئے، حضور کے در سر پہ نبوت کا تاج، کائنات پہ حضور کا راج۔ سرکار دو عالم تشریف لائے اپنے گھر، اور آپ نے ام المومنین کو فرمایا میرا پیالہ کہاں ہے پانی؟ بی بی نے پیالہ اٹھایا، پانی ڈالا، لو کملی والا، سرکار نے پانی کا پیالہ جو حضور کا پیالہ تھا اسے اٹھایا، ابھی ہونٹوں سے لگایا، وہ جدی پشتی نکرانی پرانی حضرت ام ایمن بڑھاپے کی آخری منزل پہ ہے، اب بڑھاپے سے ایسے کانپتے کانپتے دیکھا حضور پانی لے کے، اس نے وہیں سے دی صدا میٹھا محمد پانی تا پیوا، پانی تا پیوا۔ اور آپ سارے سمجھ رہے ہیں وہ پرانی نکرانی کہاں، رب کی قدرت کی نشانی کہاں؟ کوئی ہے میل، کوئی میل بنتا ہے اس نکرانی کا اور میرے نبی کا؟ کوئی میل نہیں بنتا۔ وہ کہتے ہیں نا تساں کتھا اساں کتھا پہ گیاں لمبیاں لمبیاں ویتھاں، غیب بہت ہے، تو عرب چ خوش میں جھنگے چ تنگ، فاصلہ دیکھیں نا، تو عرب چ خوش میں جھنگے چ تنگ، تو راں جھن کے میں ہیر کی تھنگ، تیرا شان کرم لولا قلم۔ تو انہوں سمجھ آندی پہ یہ نا سرائے، یا میں پھر انگریزی شروع کر، تیرا شان کرم لولا قلبہ، میرا اجڑیا حال ظہیر کی تھا، تو حسن دا شاہ میں محض کو جھی، ہاں بندہ میل اخیر کی تھا، ناشاد ہے سر تیر خالی ہاتھ، کوئی لیر کی تھا کوئی لیر کی تھا، تو مدنی پیر کی تھا میں فقیر کی تھا۔ فرق زمین اسمان سے زیادہ ہے، وہ جدی پشتی نکرانی اور ادھر رب کی نشانی، میرے حضور اور حضور کے ہاتھ میں پانی کا پیالہ، انہیں دیتی آواز جی میں شالا، سونا محمد پانی تا پیوا،
سٹیٹس اور سٹینڈرڈ بھی کچھ شے ہوتا ہے، اور آپ کے ملکوں کے، خانوں کے، راجوں کے، حاجیوں کے، چودھریوں کے، پیروں کے بھی پروٹوکول، نوابوں کے، سرداروں کے، لیکن یہ بیچارے سردار ہیں منٹ منٹ کے، ایک سانس کے سردار ہیں، سا ہے تے سردار، سا نکل گیا تے میت، سا نکل گیا تے انہوں میت یادن نا، لیکن میرا نبی صدا کا سردار ہے۔ جوں جوں وقت گزرتا جائے گا میرے نبی کی سرداری کا سورج چمکتا جائے گا، بے شک یہاں تک کہ جب قیامت کا لمحہ آئے گا حضور فرماتے ہیں وہاں میری سرداری کھل کے سامنے، بے شک فرمایا انا سید ولد آدم، انا سید الناس، انا سید العالمین، اقوم عن یمین اللہ۔ فرمایا قیامت کا جب دن آئے گا میرا رب میرے کھبے پاس ہے، میں رب دے سجے پاس ہے۔ یغبطنی الاولون والآخرون، اگلے پچھلے سارے ویکھ کے میری عظمت سیادت دے نظارے تے انگلیاں دنداں وچ رکھ کے یوسف جائے مارن گے نعرے، تے اپنا سرائکی والا آدھا ہے تیرے حسن اقبال کو دیکھ کریں کھڑا یوسف آکھے اے آہادی توانو ہی سمجھ آ سکتی، لاہور آلے آندے پیو نو سمجھ نہیں آ سکتی، وہی سمجھتے رہے، پتہ نہیں قادری صاحب کی آگئے تو سا سمجھ سکتے ہو کہ بکاٹ نہیں نکل رہے تھے، تیرے حسن اقبال کو دیکھ کریں کھڑا یوسف آکھے یہ پروٹوکول ہے میرے نبی کا۔ فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اللہ کا جلال دیکھیں گے، قرآن والا نسألن المرسلین یوم یجمع اللہ الرسل، اللہ جلال میں آکے رسولوں کی پیچھی لگا دے گا، رسول ڈر کے گریں گے گھٹنوں کے بل، حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہاتھ جڑیں گے، رنگ اڑیں گے، روتے روتے آہیں بھرتے کہیں گے کہ بے خلتی خلیل تو ہوں پر آج تو جلال میں ہے، کیسے بتاؤں کہ میرا بھی تجھ سے تعلق ہے؟ پھر کہیں گے لا اسألک اليوم الا نفسی، آج نہ ماں نہ بہن نہ بیٹا نہ بھائی نہ اسحاق نہ یعقوب نہ اسماعیل نہ سارا نہ ہاجرہ، مولا سب جانے اور تو جان، صرف مجھے معافی دے۔ پھر حضرت موسیٰ گریں گے یہی کہیں گے، پھر حضرت عیسیٰ گریں گے اللہ کا جلال، حضرت عیسیٰ گریں گے اور گر کے ایک اور لفظ کہے جائیں گے، کہیں گے مولا نہ امت نہ کوئی اور، یہاں تک کہیں گے میری ماں مریم بھی مجھے کہے نہ آج میرا نام لے، مولا میں عہدہ نام ہی نہ جیسا، صرف مجھے بخش۔ اس پہ میاں محمد بخش کہتے ہیں بس اسادہ وسنا چلدا، بس اسادہ وسنا چلدا تے کی تسادا کھونا، لسے دا کی زور محمد نس جانا یا رونا، لسے دا کی زور محمد نس جانا یا رونا، لسا کی کر سکتا ہے یا نسے گا یا اور کی ہوئے گا، جہاں یہ نبی رو رہے ہیں اور کہتے ہیں مولا صرف ہمیں بخش، وہاں فرمایا جب کملی والا آئے گا اور نعرہ لگائے گا لا اسألک اليوم نفسی، مولا میں اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا، کائنات کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ بات بدل گئی، بول بدل گئے، تول بدل گئے، ڈھول بدل گئے، سارے اپنے لیے مانگ رہے تھے، وہ اپنا نام ہی نہیں لیتا، ضرور
ضرور اپنے بچے اپنے یاروں کا نام لے گا، لیکن مدنی والے کی زبان ہلی، بات کھلی تو پھٹ بولا سرکار نے محشر میں کہ امتی امتی امتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، سبحان اللہ۔ یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی، واہ واہ، یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی، وہ کہیں امتی تو بھی کہے یا نبی، حاضر ہوں میں نوکری کے لیے۔ جس رسول کا سٹیٹس یہ ہے، واہ واہ واہ، جب حضور کے لب پہ ہم سیاہ کاروں کا نام آئے گا تو جو خدا رسولوں سے جلال کے ساتھ پیش آ رہا ہے اس کا جلال اچانک جمال میں بدل جائے گا۔ ہن ہو گیا کم سکھالا جے، وہ آ گیا کملی والا جے۔ ہن ہو گیا کم سکھالا جے، ہن آ گیا کملی، اوڑ کر کالا کمل وہ آ جائیں گے، میدان محشر کا نقشہ بدل جائے گا۔ وہ یار کلوکڑی رات والا اج ویس وٹا کے وقت آیا، اتو نیم دا برکا پاکے تے زلف دا خون گھٹ گھٹ آیا، علی حیدر شاہ وہ یار سونا اج احمد ہو کر وقت آیا۔ سبحان اللہ، جس رسول کا واہ واہ واہ، یہ سٹینڈرڈ، یہ سٹیٹس، حضور فرماتے ہیں کہ جانتے ہو حشر کہاں برپا ہوگا؟ فرمایا انا الحاشر واہ واہ، الذی یحشر الناس علی قدمیہ، فرمایا سب کا حشر و نشر میرے پاؤں میں ہوگا۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ یہ تیرا پاؤں ہے یا رحمت کی چھاؤں؟ حشر میرے، انا سید ہاں فرمایا قرآن میں ہے کہ الیوم نختم علی افواہہم، اللہ فرماتا ہے آج قیامت ہے، ہر زبان پہ تالا ہوگا۔ مولا ہر زبان پہ تالا ہوگا، کوئی بولنے والا ہوگا؟ سرکار آئے فرمایا انا خطیبہم یوم القیامہ، جب ہر زبان پہ تالا ہوگا بولنے والا کلہ کملی والا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سٹیٹس ہے، بے شک، سٹینڈر ہے۔ بے شک، اللہ حضور جب سجدے میں جائیں گے اللہ فرمائے کم یا محمد ارفع راسک، تو سر نہ نوا، تو سر اچھا رکھ۔ کیوں؟ فرمایا کسے دا سر اٹھن نہیں دینا، تیرا سر جھکن نہیں دینا۔ قل بول، اے نہیں آکھیا اے بول یا اے بول، قل بول تسمع۔ آج میں نے ساری کائنات کو رسوں میں جکر کے کھڑا کر دیا ہے، کل یہ نہیں سنتے تھے تیری بولی، آج ابو جہل بھی کھڑا ہے، امیہ بھی کھڑا ہے، فرعون بھی، نمرود بھی، شداد بھی، ان کی اولاد بھی، تو بول۔ آج خطیب حشر تو ہے، بلکہ صدر کائنات بھی تو ہے۔ یہ جڑیاں جماعتاں دے پیچھے تسی پھر دیو نا، پہلے تو انہوں نے تون دینا دے باقی نال تو باقی بھی جان گے۔ یہ جماعتاں دے چکرہ چ نہ پو، میرے رسول دے پیچھے آؤ بس۔ حضور فرماتے ہیں آنا، حشر بھی میرے پاؤں میں، فیصلے بھی، اور جنت کا افتتاح فرمایا ان اول من یحرک حلق الجنہ، جنت کے تالے بھی میں کھلواؤں گا، جنت کے گیٹ بھی میں کھلواؤں گا۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ الکرامت والمفاتیح یومئذ بیدی، میری تقریر ریکارڈ اور اتنی بڑے سے بڑے ملوانے کو جا کے سنا۔ بے شک، الکرامت والمفاتیح یومئذ بیدی،
فرمایا یہاں تو ہر کوئی بڑا بنا پھرتا ہے، قیامت کے دن عزتیں بھی میں بانٹوں گا، والمفاتیح یومئذ بیدی، جنت کی چابیاں بھی میرے حوالے، دوزخ کی چابیاں بھی میرے حوالے۔ سبحان اللہ۔ جس کا سٹیٹس یہ ہے اس کو ایک نکرانی کہتی ہے میٹھا محمد پانی پیوا۔ ان کوئی بہ کے کسی اپنا پرائم منسٹر کو کوئی کھوکھے والا کہے کہ پی ایم صاحب ذرا پانی پیوا، تے اگلے چوک کے لے جان گے تے او بڑا واگا بڑ تو اگے پہنچان گے۔ بے شک تجھے پروٹوں کو پہلے تے انہیں نیڑے نہیں لگن دینا، اتھے ساڑے کل ٹکے ٹکے دے بندے انہاں دے پروٹوں کو، بے شک۔ لیکن میرا نبی، ایک اہل حدیث عالم گزرے مولوی صدیق حسن خان بھوپالی، وہ کہتا ہے قیامت کے دن دیکھنا روز روز اوست، مقام مقام اوست، سخن سخن اوست، او مہمان اوست و دیگران طفیلیاں۔ وہ کہتا ہے 50,000 سال کا رب جو دن بنائے گا وہ اللہ کا کمپیوٹر کمزور نہیں ہے کہ حساب میں لمبا کام ہو جائے گا، اللہ ساری دنیا کو یار تکائے گا، ان اندھوں کو بتائے گا تم بشر بشر کہتے رہے، اے بشر دداوا سٹ نجدی کہر رجنو کھڑا وجدی بدلانت دبیا گجدی، بے شک۔ تک میرے محبوب کی شان۔ ہم سے پوچھو کہ محشر میں کیا ہوگا، سب اسے تکتے ہوں گے وہ اسے دیکھتا ہوگا۔ اس منزل کا رسول اور ہووے نکرانی وہ بھی کالی حبشن، آخدی کیے سونا محمد پانی پیوا، تے میرے محبوب نے بھی یہ نہیں فرمایا 75-80 سالہ دی بی بی نکرانی ابے دی تمیزی نو کوئی نہیں، آپ نے ہونٹوں سے پانی پلٹایا تے پیالے نو دوواں ہتھاں نال چایا، عرش فرش والے آیا، آکے اس بڑھڑی بی بی نو پانی پکڑایا تے پانی دے کے جی میں خادم پیچھے ہو، اچیاں نال نبھیں دے ہر کوئی، اچیاں نال نبھیں دے ہر کوئی، نیویاں نال نبھیں دے تاں لجپال سنی دے، ہون پڑھ تو عرب چ خوش میں جھنگ چ تنگ تو ران جھن کے تمہیں ہیر کی تھا، اس شان کا مالک میرا اللہ کا محبوب، اور بی بی کو پانی دے کے خدمتگار بن کے کھڑے ہیں، بی بی نے جب تک اپنے ہونٹوں سے پیالہ پلٹایا نہیں، ماہی پیچھے پیالہ رکھ کے خدام باہر مشتاق بے چین بیٹھے تھے، حضور جانے لگے باہر، لیکن خیال اچانک خیال شریف میں آیا کہ اساں جانا ہے پچھو اس بی بی نو گھر آلیاں ضرور سمجھانا، ٹھیک ہے نا؟ بے شک۔ یہ بھی خیال آیا، آپ اپنے پاک دروازے تو نکلے، نکل کے روک گئے، کوئی ہویا جڑا سوچیا، ام المومنین دی آواز گونجی کہ ام ایمن سترا گئیے، عقل نہیں رہی تیرے ٹھکانے، جبریل جیدہ دردہ پانی بھرتا ہے، رب جیدیاں رضاواں منگدائے، انہوں بھی آڈر دیں دیئے پانی پیوا، عقل کر، اتنا آجے بی بی پاک نے فرمایا، ماہی دروازے مڑ پیچھے آیا، آکے ام المومنین نو فرمایا، تساں اچھا علا کیوں علایا، تساں اماں جی نو کیوں ستایا، انہاں میں نو جو حکم فرمایا، کوئی غیر
بیٹا نہیں میری ماں ہی تو ہے میری ماں ہے میں تو اپنی ماں کا بھی اتنا قدر نہ کر سکا ہم اپنے ماں باپ کا یوں قدر نہ کر سکے میرے نبی وہ دائیاں جھاڑو دینا لیا گھر میں اس سبق کی دیتا میرے نبی نے فرمایا ایک کسے ویلے تینو پال دی ہونی ہے کسے ویلے تینو سنبھال دی ہونی ہے جیڑی کسے ویلے نوکرانی بن کے تینو سنبھالے جے عہدہ مقام ہے تے جنہیں جنم دیتا تے جنہیں تیرے دکھ سہے تے او باپ جیڑا سارا دن کھیتا میں سڑدا رہے راتاں نو لے کے کسیاں گندے تے سپاں دے نال لڑدا رہیا تے کھیتاں جو پانی پاندا رہیا تیرے واسطے روزیاں روٹیاں کماندا رہیا تو کی سمجھدا ہے ودا کی بتا یاد رکھ میری جان یہ اشارہ ہے اور اس تو بھی عجیب بات ایک صحابی دوجے نال جھگڑا ہو گیا دو دا انسان ہوئے نا جی جھگڑا ہویا تے جدو جھگڑا ہویا ایک دا رنگ چٹا سی دوجے دا رنگ سانولا سی کالا سی تے انہوں آواز دیتی لڑائی دے ویچ انہیں آکھا اوہ کالی ماں دیا پترا کیا کیا کالی ماں دیا پترا انہا آکھیا سرکار اسے علاقے چ موجود سن حضور دے کان میں واڑ پئی تے آواز گئی حضور نے اتھو ہی کوئی سخت لفظ نہیں فرمایا اوہ تے میری او تے کم نہیں کیتا انہاں دی او ہے انہاں آکھیا اوہ پیالہ چھلک گیا یعنی پانی گھڑے تو باہر نکل گیا رہنا انہوں اندر چاہیدہ سی اے چھلک گیا بس انی گالوی تیر سی صحابی دا کلے جا چیک اتھے ہی دی چیک نکلی انہیں آکھا یار نو خبر ہو گئی ان بنسی کی میرا دوڑیا صحابی ہاتھ جوڑے لجپالا غصے ویچ منہ ویچو نکل گیا میں اپنے دوست نو اپنے بھائی نو او دی اماں نے رنگ دی گالی کڑ چھڑی او کالی مولا محبوب میں معاف چا کرو میں نو معافی دے ہو سرکار نے جلال دی نظر کھولی تے انہوں تک کے فرمایا جان دائیں میں کون انہیں آکھا رسول اللہ حبیب اللہ سارا جگ تیرا محتاج تیری شفاعت تے رحمت دا کائنات تیرا تینو اسا سارے اندی لاج معاف کر دے آج سرکار فرمایا تے جان دائیں میری ماما دو سن میری ماما دو سن ایک نے مینو جمایا سی ایک نے مینو جنم دیتا ایک نے مینو جمیا سی تے ایک نے مینو سنبھالیا سی جمن والی دا رنگ چٹا سی تے میرے پالن والی دا رنگ کالا انہاں دا دوواں دا پتری کملی والا ایک دا رنگ چٹا ایک دا رنگ کالا انہاں دوواں دا پتر کملی والا ہن تو میری ماں دے رنگ نو گل کڈی کیویں قیامت برپا ہو گئی تے گل اتھے تھی کر پہنچ گئی پہنچی ہے کہ نہیں گل کاظمی چوک لئیے تک بھی پہنچ گئی
تو کیویں آکھیا کالی اوے ماں دی گالی بھاویں تو رنگ دی دتی گالی پر تو اپنے آپ وچ فخر غرور کیتا تو تکبر کمایا شیطان نے اٹیک کیتا او خوش ہویا میرا رب ناراض ہویا تے پھر مانو اللہ اکبر میرے رسول نے اتنا بھی برداشت نہیں کیتا کہ کوئی کسے دی ماں دے رنگ تے انگلی چل اور پھر کمال لے کے فرمایا او میری ماں ایک دا رنگ کالا سی ہونے تسی سن بیٹھے ہو اے جڑی بی بی ام ایمن سی اے حبشن سی اے دا رنگ کالا سی تے انہیں میرے نبی نو سنبھالیا سی اس واسطے جو نبی اپنے سنبھالن والی دا اتنا خیال رکھ دائے وہ پالن والی سبحان اللہ جس صدف دے سینے وچ گوہر نبوت رہے آئے سبحان اللہ اور نبی اگر حضرت شاہ عبدالحق محدث دین بھی فرما دینے ایک دن سبحان اللہ محبوب جدو مکے آیا محبوب جدو مکے آیا تے مکے نو فتح فرمایا تے کعبے وچ پیر پایا سارے بتاں نو مکایا ایک سر جدو یار نے چایا تے چیف بت نو کعبے دی چھت دے اتے پتل دے کلاں دے نال گڑیا پایا انج سر چایا محبوب نے پروگرام بنایا توحید دا جھنڈا لہراواں انو اتھوں مکاواں لیکن پتہ نہیں کی خیال جو آیا انج یار نے نظرانو گھمایا انج نظرانو جدو گھمایا ہر عاشق نے پپاں تے زور لایا پانو سمجھ نہیں آیا اچھا آیا چلو میں مان لیتا شکر کرو کوئی اور تانو مولوی نہیں ٹکریا انہیں ورنہ آکھنا سی آکھو سبحان اللہ دل لاؤ چھاتی دا زور لاؤ تے میں تانو ایک باری نہیں آکھیا یا تے میں ڈر گیا تواڈے کول سبحان اللہ جی جمیل میں کیا آکھ رہا تھا اچھا سمجھ گئے سمجھدار ہے ورنہ لاہور والے جڑے میرے جننے نے نا یاد نے تو آپ پہ آکھی رہے یہ تو باہر ہے دن نو ہی ستے رہنے پیر جی جاگو سبحان اللہ اے پیرانو بھی دعا دے ہو اے 24 گھنٹے ستے رہنے سبحان اللہ اے جاگ پون تے کم سیدھے ہو جائے بے شک ہاں محبوب نے سر چایا تے کعبے دے چھت تے جھنڈا او اپنا بت تے پتل دے کلا نال گڑیا ہویا صدیاں تو چڑھیا ہویا تے انہا پتل دے کلا نال انہوں تاں ٹھوکیا ہویا سی مکے دے کافراں خدا صاحب کی تھے اندھیری چی گھنڈائے نہ پاؤ کیا کمال خدا ہے انج ٹھوکی کھلوتے تے محبوب نے آکھے دے ٹوٹے اڈن سارا مکہ میں تے انج نظر نو گھمایا ہر عاشق نے منہ بکھایا شاید تیرے لباں تے میرا نام آوے اج میری گل بھی بن جاوے پر یار دی مرضی جنوں فرماوے نہ گورے کو دیکھیں نہ کالے کو دیکھیں پیا جس کو چاہے سہاگن وہی آئے ہر شخص دے کان اتے محبوب نے نظر کو گھمایا اور ہونٹوں کی طرف توجہ تھی اور آپ کے لبوں پہ آیا این علی میرا علی کتھے نس کے آئے مولا علی جی لجپال نبی فرمایا آ ساری جگ نے کہا واہ واہ حضور نے گھٹنوں کو مٹی پہ ٹکایا مولا علی کو آڈر فرمایا آ میرے
سونے چاچے دے جایا چڑ جا محمدیت تے نبوت تے رسالت تے کندیا تے حضور نے مولا علی نو چایا تے کتھے پوچھایا آج تک بے خبرانو سمجھ نہیں آیا تے انج چایا تے فرمایا انو تو ایدے ٹوٹے کرنے نہیں ضربت فقر سے ضربت حیدر سے ٹوٹے اڑا دے بت پرستی لیکن جدو چایا تے تسی سمجھدار ہو ایک کعبہ ہے جڑا تواری مسیح تو اچھا ہے چنگا بھلا اچھا ہے تو 40 فٹ اچھا ہے تے انہوں بندے دے ہوتے بندہ چڑھ بھی کھلوے تے بچکار تک جاندہ ہے وہ توڑ نہیں جاندہ چھت تک حضور نے چایا علی نو فرمایا علی ہاتھ اپڑدہ پہ آئی سوال ٹھیک ہے علی ہاتھ پہنچدہ پہ آئی تے تُساں کے آدھے ہو ہاتھ ویندہ پئی ہاتھ ویندہ پئی اپڑدہ پئی پہنچدہ پئی اگوں علی بولیا انہیں آکھیا گلنا نہ کر ہن ڈھولیا نبی چاوے تے علی دا ہاتھ وچکار رہ جاوے کوئی نہ 15ویں صدی دے خارجیاں نو سمجھاوے تے علی بولیا مدنی ڈھولیا اگر حکم کرے تے عرش دا پاوا چھیک لواں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری نعرہ حیدری یہ شان ہے اہل نبی کی اہل بیت کی شان ہے صحابہ کی بھی شان ہے ان کی بھی شان ہے اور حضور نے جدو چاہیا نا مولا علی نے تو آپ نے فرمایا علی جی سونا نبی فرمایا علی مبارک ہوگی انہیں آکھا میں نو کیڑی مبارک میں تے آرڈر تے آیا کھلوتا مبارک تے جناب نو فرمایا علی میں نے بار حق اٹھا رکھا ہے نہیں سمجھے میں نے بار وزن حق کا وزن علی کا وجود حق میں نے بار حق اٹھا رکھا ہے اور تجھے مبارک تو کار حق میں مصروف ہے ہم دونوں حق کے لیے کام کر رہے ہیں میں نے حق کو اٹھا رکھا ہے تو حق کے کام میں مصروف ہے اب جب مولا علی نے ضربت فقر سے شاہی کی کمر ٹوٹ گئی ایک ہی ضرب پڑی حیدر کرار کی نہ پیتل کے رہے کیل نہیں دی علی نے بت کو ذرا سی ڈھیل اتھے بت تے ادھے کیل ٹوٹے اڑ گئے بت پرستی دے تے ہون تسا سارے جاگ کے ذرا غور کرنا ہون نبی پاک نو بیٹھنا چاہیے دے پھر مولا علی نو اترنا چاہیے دے پر کم ہویا پٹھا حضور نے کچھ نہیں فرمایا ادھو مولا علی بت نو اڑایا پھر سیکنڈ نہیں لایا الٹی چھلانگ لائی تے علی اور میں پوچھ سکتا ہوں کاظمی چوک لیا شریف والوں سے کہ علی کتنا دوروں اچھی جاؤں ڈگیا اللہ سلامت رکھے تو اسی بندے ٹھیک میرے اگے بٹھائے صحیح فرمایا میرے بھائی نے عرش دی بلندی تے نبی پاک جلدی مڑے مڑ کے فرمایا علی اتنی جلدی آئے آئے انہیں آکھیا سونیا تیرے پاک کندھے آتے میں پیر رکھے ہو حکم تیرا سی اے فیصلہ مر میرا سی جلدی کیوں کی تھی
میرا انتظار کیوں نہیں کیتا؟ انہیں آکھیا میں بے ادباں شمار ہو جاندہ اگر ایک سیکنڈ اور تواڈے کندیاں تے میرا پیر رہ جاندہ، میں ناموس رسالت دا محافظ ہوں۔ واہ علی، میرے نبی پاک نے فرمایا اٹھ، تے اٹھے مولا علی، جدو اٹھے تے مسکرا کے، مسکرامن نالے کپڑے پہ جھاڑن۔ حضور فرمایا ہسدہ کیوں ہے؟ ہسدہ کیوں ہے؟ میرے مولا علی عرض کی تھی سوڑیاں ہسدہ تاں پیاں انی اچائی تو میں ڈگیاں تے چوٹ ککھ بھی نہیں۔ ہن محبوب سن کے ہنس پیا، انہاں آکھیا تسی کیوں ہنسے ہو؟ تسی کیوں ہنسے ہو؟ سانو پوچھ دے ہو؟ فرمایا میں تاں پہ ہنسدا جنوں نبی کندیاں تے چاوے تے جبریل تھلے لے آوے انہوں چوٹ کتھوں آوے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ جسے نبی اٹھائے جبریل نیچے لائے، اسے چوٹ کہاں سے آئے؟ لیکن ایک اور سوال کیا گیا، سوال علماء کی طرف سے اٹھا، کہا کہ نبی کریم نے 360 بت تھا، ہر بت کو اشارہ فرماتے گئے، ایسے کسی کو چپت لگائی، کسی کو لاٹھی برسائی، بتوں کو گراتے گئے، اس بت کو بھی حضور دست تصرف دراز فرماتے، ہاتھ نبوت کا پہنچ جاتا، ہاتھ لگاتے نیچے آتا، لیکن آپ نے حضرت علی کو کیوں فرمایا؟ فرمایا باریک سی بات ہے۔ کہا وہ کیا بات ہے؟ فرمایا اگر حضور کا ڈائریکٹ ہاتھ جس چیز کو لگ جاتا تھا اسے آگ نہیں لگتی تھی، محبوب نے کہا فیصلہ خدا کا ہے، انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، بت سارے دوزخ میں جائیں گے، یار دا ہاتھ لگ جاندہ اے دوزخ تو بچ جاندہ، یار آکھیا سا ہاتھ لامنا نہیں۔ میں پوچھ سکتا ہوں سب سے، جس کو انگلی چھوئے وہ تو دوزخ میں نہ جائے، تے جس وجود میں یار ڈیرے لگائے سینے سے لگائے۔ واہ واہ، میرے ہمسائے مجھے بھی کوئی سمجھائے، بس آخر میں خاتون جنت کی بات کروں، اسی حوالے سے حضور آئے، خاتون جنت پاک زہرا کے گھر بی بی روٹیاں پکا رہی، بی بی روٹیاں پکا رہی ہے، ابا کو بیٹی سے پیار بہت تھا، اور اتنا پیار تھا جس کا نہ حد ہے نہ حساب ہے نہ شمار۔ حضور جو آئے، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا روٹیاں پکا رہی، چھوٹی تنوری ہے اور تنوری بھی نوری ہے، بی بی اس میں روٹیاں لگا۔ حضور جو آئے فرمایا زہرا بیٹی، فاطمہ بیٹی بیٹھ، مجھ محمد کا دل کرتا ہے میں بیٹی کی خدمت کروں۔ بابا آپ شرمندہ نہ کریں، آپ بیٹھ جائیں، میں بس پکا لیتی ہوں، پر میں نہیں زید نہ کر مجھے پکانے میں۔ حکم محبوب کا تھا، بابا کا حکم تھا، بیٹی بیٹھ گئی، خاتون جنت، جنت کی ملکہ بیٹھ گئی۔ سرکار دو عالم نے وہ دو تھیں یا جتنی باقی تھیں، حضور نے ایک لگائی، دوسری لگائی، تیسری لگائی، جب تھوڑی دیر گزری خاتون جنت نے جو لگائی وہ پکائی، وہ جا کے دیکھا تو پکی ہوئی تھی، وہ اٹھائی، اب جیڑی سرکار نے لائی او بی بی جاوے مڑ مڑ آوے، او چکر لاوے روٹی پکانے جنا
نہ آوے سونا بیٹھ کے مسکراوے جب چکر پہ چکر خاتون جنت نے لگایا کائنات دوالی مسکرایا فرمایا کیوں جان دیئے کیوں آن دیئے بابا جیڑی تساں لائیے او پکڑے چ نہیں آئیے او جیوں تساں لائی ذرا فرق نہیں آئی حضور نے مسکرایا مسکرا کے فرمایا تیرے بابے دا ہاتھ لگ جاوے تے تنوری دی مجالے جو روٹی نو جلاوے اے نبی کی جو آل ہے عقل کا کال ہے یہ خون رسول ہے یہ قدرت کا اصول ہے سبحان اللہ علی و فاطمہ شبیر و شبر رسول اللہ دے انوار واہ واہ اساں تو عشق آ جیتی ہے بازی اندھا جیتن اساں دی ہار واہ واہ اتھا ٹھاٹھا کھلن مسکار واہ واہ اتھا روون پٹن دی کار واہ واہ علی و فاطمہ شبیر و شبر رسول اللہ دے انوار واہ واہ تے کاظمی چوکا لے یار والسلام وما علینا الا البلاغ المبین